بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فی متعلقات النصوص نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتداءہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مسئلہ شروع ہو رہا ہے جی. عنوان ہے فصل نصوص کے متعلقات کے بیان میں. فصل نصوص کے نصوص جمع ہے نص کدے گیا سے نصوص جمع ہے نص کی. کس کی؟ نص. قرآن پاک دی ایتاں نہیں ساری پورا الحمد والناس تک سونے دے سارے فرمان اے سارے نص نے. کی نے؟ قرآن تے حدیث، نصوص و نص، دلیل قرآن حدیث، یہ سارے کی نے؟ ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث، ایک ایک قید، پھر وچ ایک ایک جملہ جتھوں جتھوں مسئلہ ثابت ہے. سمجھائی گل ہے؟ تو یہ جو قرآن پاک اور حدیث پاک ہے نا، بس مسئلے انہاں کولوں ثابت ہوندے نے. وہ جڑے مسئلے ثابت ہوندے نے نا انہاں کولوں جی، وہ چار طریقے نال نے. کتنے نال؟ چار طریقے نال. ایک مسئلہ ثابت ہوندا ہے عبارت النص کے طریقے پر. بعض مسئلے ثابت ہوتے ہیں اشارت النص کے طریقے پر. بعض مسئلے ثابت ہوتے ہیں دلالت النص کے طریقے پر. بعض ثابت ہوتے ہیں اقتضاء النص کے طریقے پر. سمجھے؟ تو یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا چار قسمیں ہیں. کیا؟ عبارت النص اور اشارت النص اور نہ پھر دوبارہ پڑھ دیں. یہ جو متعلق ہے نا، یہ اسم فاعل بھی ہے اور اسم مفعول بھی ہے. متعلق بھی ہے تے اور سنو کہ بھئی مسائل جن کا تعلق ہے نصوص سے، اب یہ متعلقات النصوص ہے. اور نصوص جن کا تعلق ہے مسائل کے ساتھ، اب یہ متعلقات النصوص ہے. سنیوں گل، یہ دو میں طرح ٹھیک ہے. کی متعلقات النصوص تے وہ لکھے نا بفتح اللام، لیکن دو میں طرح ٹھیک ہے. وہ تو حاشیے کی بذات کیتی ہونا. سمجھیے جی. تو فصل ہے نصوص کے متعلقات کے بیان میں. آگے علامہ نے نانی سے کہا ہے کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے. اس سے مراد ہے عبارت النص کی اور فراق. پہلی کتاب میں نا نور الانوار، پھر مزید وضاحت آئے گی اور کھلے کی گل جی. فصل ہے نصوص کے متعلقات کے بیان میں مراد یہ ہے اس سے عبارت النص اور اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص. مراد اس سے عبارت النص اور اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص اور مراد اس سے عبارت النص اور اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص ہے. دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا یا معنی سے؟ دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا، یعنی لفظ کو دلیل بنائے گا یا اس کے کس پر؟ کسی مسئلے پر. دلیل مسئلے دی ہوندی ہے. اگر دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے
تو اس کی بھی دو صورتیں، اگر معنی سے دلیل پیش کرے تو اس کی بھی دلیل لفظ سے دلیل، اگر دلیل پیش کرے کس سے؟ لفظ سے اس کی دو اس کی دو صورتیں جی، کہ اس لفظ کو معنی جو سمجھ آ رہا ہے، اس لفظ کو معنی کے لیے قصدن لایا گیا ہے یا قصدن نہیں لایا گیا، خود سمجھ آ گیا، قصدن لایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں استدلال بے عبارت النص کی، بے نص کی جو عبارت ہے نا، اس سے دلیل پکڑی فلاں مسئلے پر، اور اگر قصدن نہیں لایا گیا اس معنی کے لیے تو وہاں سے سمجھ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استدلال بے اشارت النص، کہ نص کے اشارے سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، نص کے کو مثالیں آ رہی ہیں نا۔ اور اگر دلیل پیش کرنے والا معنی سے دلیل پیش کرے، اگر پیش کرنے والا معنی سے دلیل پیش کرے تو اس کی بھی دو صورتیں، یا تو وہ معنی بغیر غور و فکر اور اجتہاد کے اس لفظ سے سمجھ آ رہا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا، اگر وہ معنی بغیر غور و فکر کے بالکل سمجھ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استدلال بدلالت النص، کیا؟ استدلال بدلالت النص، بے نص کی دلالت سے دلیل پکڑی اس مسئلے پر، اور اگر وہ بغیر غور و فکر کے نہیں سمجھ آ رہا بلکہ غور و فکر کرنا ہے جی، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، کہ اس معنی پر لفظ کی صحت عقلاً یا شرعاً موقوف ہوگی یا نہیں، پریشان نہ ہو، وہ اس معنی پر لفظ کی صحت عقلاً یا شرعاً موقوف ہوگی یا نہیں ہو، اگر موقوف ہوگی تو اس کو کہتے ہیں استدلال بے اقتضاء النص، استدلال، ابتداء النص، اور اگر اس معنی پر لفظ کی صحت موقوف نہیں تو ویسے دلیلاں پکڑیاں، یہ استدلالات فاسدہ ہیں جن سے شرعی مسئلے ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو دو جو ہیں نا، کون؟ پہلی دو ان کا تعلق ہے نص کے لفظ کے ساتھ، اور دو دلالت النص اور ابتداء النص، ان کا تعلق ہے نص کے، دو کا تعلق ہے، اور چلی بلا قرآن پاک کو مسئلے نہیں ثابت ہوندے حدیث پاک کو، اور جڑے مسئلے ثابت ہونے نے یا لفظاں کو ثابت ہونے نے تے یا لفظاں کو ثابت ہون تے دیاں دو صورتاں نے بھی اس معنی واسطے کلام چلائی گئی تے یہ ہوگی عبارت النص، تے جے چلائی نہیں گئی سمجھ آ گئی تے اشارت النص، تے جے کر او جڑا ہے نا دلیل پکڑی ہے معنی سے تو وہ معنی بغیر کوشش کے واضح سمجھ آ رہا ہے، تو یہ ہے استدلال بے دلالت النص، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر شرعاً یا عقلاً لفظ اس پر موقوف ہے کہ اے نال جوڑو تے تا سمجھ آندا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ اقتضاء نص، استدلال بے نص۔ اس سارا کو جب کچھ جلے مثالہ ہوں گے تو کھل جائے گا، ذرا دھیان فرماؤ جی۔ فصل نصوص کے متعلقات کے بیان میں ہماری مراد ان سے، کن سے؟ عبارت النص ہے اور اشارت النص ہے اور دلالت النص ہے اور اقتضاء النص ہے۔ فصل نصوص کے متعلقات کے بیان میں ہماری مراد متعلقات کے ساتھ عبارت النص ہے اور اشارت النص ہے اور دلالت النص ہے اور اقتضاء النص ہے۔ فصل نصوص کے متعلقات کے بیان میں ہماری مراد ان کے ساتھ عبارت النص ہے اور اشارت النص ہے اور دلالت النص ہے اور اقتضاء النص۔ اور دیکھو حاشیہ،
یعنی وہ شے کہ تعلق پکڑتے ہیں اس کے ساتھ نصوص مادہ بیان، یعنی معانی صریح آگے کے لکھے یا اور معانی ہاں بالجملہ یہ کئی قسمیں ہیں نص کے مفاہیم کی اور نص کے وجوہ کی، اور جیسا کہ در بحسب دلالت کئی وجوہ اور کئی قسمیں ہیں، اور فہم میں صراحتاً یا ضمناً یا لزوماً جڑے پیچھے آئے نے، اسی طرح یہ وقوف علی المراد کی قسمیں ہیں اور وجوہ تمسک کی قسمیں ہیں، اور استدلال قوت اور ضعف کے اعتبار سے، لیکن ان کے لیے قطعیت ہے۔ یہ سارے ان سے جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں نا چاروں طریقے سے، قرآن سے وہ قطعی ہیں، حدیث سے ہوں گے تو وہ ظنی ہوں گے، لیکن ترتیب ان کی آپس میں ہے بعض کی بعض کے اعتبار سے، کہ جب ان کا آپس میں تعارض آئے گا نا تو پھر بعض کو بعض پر قوت ہوگی جی۔ جیسا کہ ظاہر نص مفسر محکم میں پڑھا ہے نا کہ سارے ہیں قطعی، لیکن وہ آپس میں ان میں ترتیب ہے علو کے اعتبار سے اور صفل کے اعتبار سے۔ سنیوں گل اگوں آندنے متعلقات بالکسر بالفتح بھی جائز ہے تے، یعنی وہ جو تعلق پکڑتے ہیں نصوص کے ساتھ وقوف کے طریقے پر، اب کیا بن گئے یہ متعلقات، اور وہ کہ نصوص ان کے ساتھ تعلق پکڑتی ہیں تو وہ اب کیا بن گئے متعلقات۔ ہن اگوں تعریفاں نے ذرا دھیان کرے جی، تھوڑا جی اوکھیاں جی، مطلب کہ گل سمجھنے دی کوشش کرے، پہلے کہ ذہن چ نقشہ لیاؤ نا واجہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقیم الصلاۃ، یہ قرآن ہے، انہیں دسیا ہے کہ مسلمانوں تواڈے تے نماز فرض ہے۔ کیے اے اقیم الصلاۃ، اے وے قرآن نص، ان دے کولوں مسئلہ اے ثابت ہویا ہے بھی نماز مسلمانوں تواڈے تے فرض ہے۔ ایک تھوڑی جی گل ذہن چ رکھو نا تو ہن سمجھیے جی۔ فَأَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا صِدَّ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا۔ بس عبارت النص، پس عبارت النص وہ شے ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس کے لیے اور ارادہ کیا گیا ہے کلام سے اس کا قصدن، ککھ نہ میرے پلے پئی نہ تیرے۔ ہاں جی کیا آکھیا جی؟ عبارت النص پس وہ عبارت النص وہ ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس کے لیے اور ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ قصدن۔ قصدن پھر آخر عبارت النص وہ ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس کے لیے اور ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ قصدن۔ آشیا ویخ اے اقیم الصلاۃ، اے عبارت النص ہے، اے عبارت النص، تو یہ خود جو اقیم الصلاۃ ہے کلام اس کے لیے تو نہیں نہ چلائے گئے، کسی اور مسئلے واسطے چلائے گئے نا۔ تو تعریف ہے کہ عبارت النص مثلا اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ وہ ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اقیم الصلاۃ کے لیے، تو کو معنی بنتا ہے اور کرو نا۔ عبارت النص وہ خود آپ قرآن، یہ کتاب اللہ کی بات چل رہی ہے کہ کوئی نہیں، تو اقیم الصلاۃ یہ عبارت النص ہے، یہ نص کی یہ عبارت ہے۔ تو پس عبارت النص ما وہ ہے کہ چلائی گئی ہے کلام لاجلی ہی اس کے لیے، وہ بین استور تو بعد چ پڑھ دینا وہ حکم کی نال لایا ہے، تو چلائی گئی ہے کلام اس کے لیے، تب مطلب کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ جو ہے چلایا گیا اقیم الصلاۃ کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں بنتا جی، سمجھے ہی؟
ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। बस अगर कहा जाए इबारत नस वो कलाम है जो मसूकुल मुराद है, ना कि वो है कि जो खुद चलाई गई है अपने लिए। इबारत नस तो वो कलाम होती है जो किसी मसले को साबित करने के लिए चलाई गई है, ना कि खुद अपने लिए वो चलाई मैंने बयान करना। तो पस नहीं सही तारीफ क्यों ले कौन तारीफ बिल मुबाइन। जवाब ये है कि ये हुक्म की तारीफ है। किसकी? जो साबित है किसके साथ, और समझ आ गई इससे तारीफ इबारत उन्नस की बेतरीक इल्तिज़ाम। पस हुण सुनो, इबारत उन्नस ऐसी नज़म है, अकीमुस्सलात ऐसी नज़म है। कुरान पाक तो लफज नहीं बोली दा, नज़म आखीदा है। नज़म हुंदा है मोतियां नूं लड़ी च पुरोना, ते लफज हुंदा है मुंह चो फेंकना। लफज तो कुरान पाक के लिए ये फेंकने वाला लफज ठीक नहीं है, नज़म वाला लफज है। इसलिए कुरान पाक के लिए लफ्ज़ नहीं बोला जाता बल्कि नज़्म कुरान, लफ्ज़ कुरान नहीं बल्कि अदब के लिए। समझ आ गए? नज़म कहते हैं मोतियों को लड़ी में, तो ये अच्छा काम है। और लफ्ज़ और लफाज तो नवाता ओ खादी मैं पिंड दे पुकाई मैं गक्कड़। ए भाई अब तारीफ ये बनी बस इबारतुन्नस अकीमुस्सलाता नज़्मुन, एक नज़म है। कौन? कि साबित है इसके साथ, साबित है इसके साथ एक हुक्म। केड़ा हुक्म? नमाज की फर्जियत के चलाई गई है। कौन? नस केड़ी? अकीमुस्सलात, इस हुक्म के लिए। इस हुण समझ आई जी। हुण वापस चलो। इबारतुन्नस जी वो नज़म है जो बे औत लिखे अल हुक्म साबित बे इबारत नस। ए तारीफ दिए हुक्म साबित इबारतुन्नस, हुक्म साबित बे इबारत नस। कौन? माँ वो हुक्म होता है कि चलाई गई है कलाम उस हुक्म के लिए, चलाई गई है। मसलन फर्जियत सलात की अकीमुस्सलात, ये चलाई गई है किसके लिए? कि नमाज तुम पर फ़र्ज है। तो ये अकीमुस्सलात इबारतुन्नस है जी। ये इबारतुन्नस फ़हुवा, इससे साबित होने वाला हुक्म वो शय है कि चलाई गई है ये कलाम उस हुक्म के लिए। अब पहली बारी आया जब भी तारीफ थोड़ी औखी है जी। मकसद ये वे कि इबारतुन्नस वो नज़म है कि जिस मकसद के लिए यानी वो कलाम जिस मकसद के लिए लाई गई है, कलाम उस मकसद की नज़र से कुरान की इस आयत को, इस जुमले को इबारतुन्नस कहते हैं। अल्लाह ताला ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू जेड़ी गल दसने वास्ते कुरान या हदीस बयान हुई है, कुरान या हदीस उस गल दी नज़रों उन्हां दा नाम है इबारतुन्नस। और नहीं समझी गल कि अब्दुल्ला पुत्र अज तू मैनू हलवा खुआना है। आ जेड़ा जुमला है ना की है ये किस वास्ते बोलिया है कि की करे मैनू? ए जेड़ा हुक्म है ना केड़ा भी की करे मौलवी जी? इंदे वास्ते आ जेड़ा मेरा जुमला है अब्दुल्ला पुत्र हलवा खुआना ये की है? ए मतलब गल जेड़ी कीती ना जेड़े मकसद वास्ते, उस मकसद दी नज़रों उस गल दा की ना है। और जेड़ी गल जेड़े मतलब वास्ते कीती ओ मौली वैस
اس مطلب دی نظروں اس گل دا کی نا ہے میں قرآن پاک تے حدیث پاک جس مطلب واسطے اللہ نے او آیت نازل کیتی تے سونیا نے او فرمایا ان دی نظروں قرآن دا تے حدیث دا کی نا بنے گا جس مقصد واسطے او گل چلائی گئی اس مقصد دی نظروں دا کی نا بنے گا کوئی گزارا ہویا کوئی نہیں چلو جی یہ جڑے وچ جو کچھ ہے نا یہ تھوڑا اوکھا ہے اصل ہے کہ عبارت النص سے جو حکم ثابت ہے جس کے لیے وہ کلام چلائی گئی ہے اس حکم اور اس مسئلے کی نظر سے اس حدیث کا اس قرآن کی آیت کا اس جملے کا نام کیا ہے عبارت النص تو عبارت النص خود وہ آپ قرآن کی آیت حدیث جس حکم کے لیے جس مقصد کے لیے وہ آیت آئی وہ حدیث ارشاد فرمائی اس مقصد کی نظر سے کیا کہتے ہیں اور اس مقصد کو بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ جناب اس مسئلے کے لیے یہ آیت عبارت النص ہے یہ حدیث عبارت النص ہے اے مطلب اللہ جی ویسے نص مطلقاً تو سمجھایا سی دلیل کو بھی کہتے ہیں مطلقاً کہ اس پر نص کیا ہے یعنی اس پر دلیل کیا ہے پس بہرحال عبارت النص اتنے دیکھ لکھے یعنی حکم ثابت بے عبارت النص فہوا یہ تھوڑا معنی حکم دا کرنا ہی ہوں سنیں پس وہ حکم ہوتا ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس حکم کے لیے اور ارادہ کیا گیا ہے حکم کا بھی اس کلام کے ساتھ قصدن جی بہرحال عبارت النص پس وہ حکم ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس حکم کے لیے اور ارادہ کیا گیا ہے حکم کا کلام کے ساتھ قصدن پس بہرحال عبارت النص پس وہ حکم ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس حکم کے لیے اور ارادہ کیا گیا ہے حکم کا کلام کے ساتھ قصدن چلو جی اگے وَأَمَّا یہ دوویں کٹھے ہونے نے تے مثال اگو دوواں دی کٹھی ہونی کیونکہ جتھے عبارت النص ہوئی نا اوتھوں جڑے اشارے ہوئے او نال بیان ہونے نے اشارت النص دی کلی مثال کو نہیں بننی گی جی تاں واسطے دوواں دیاں تعریفاں تے پھر کٹھی مثال وَأَمَّا إِشَارَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَهُوَ غَيْرُ زَاهِدٍ صبر اور پھر تھلے لکھے حکم ثابت حکم ثابت اشارت النص کے ساتھ کون حکم ثابت اشارت النص کے ساتھ نص تے ہو گئے نا قرآن و حدیث انہاں دے وچوں اشارے نال ایک گل ثابت ہو گئی انہاں وچوں او جڑی اشارے نال گل ثابت ہوئی ہے نا اس گل دی نظروں اس قرآن پاک دے حدیث دا نام بن گیا اشارہ کی بن گیا قرآن پاک تے حدیث پاک دے وچوں اشارے نال ایک ہور مسئلہ ثابت ہو گیا جن دے واسطے گل چلائی وہ تو ہور مسئلہ ہے لیکن وچوں ایک ہور گل اشارے نال ثابت ہو گئی تے اس گل تے اس مسئلے دی نظروں کی نام بن گیا تعلق آ کے نس نالے کیونکہ یہ نس کے متعلقات ہیں بے نس وچوں ایک اشارہ ہویا تے ایک گل ثابت ہو گئی اور ایک حکم ثابت ہو گیا اس حکم دی نظروں اس آیت دا تے اس حدیث دا کی نا ہے تے جس حکم واسطے چلائی گئی ہے ان دی نظروں کی نا ہے تے جیڑا وچوں اشارے دے ذریعے کو مسئلہ ثابت ہو گیا اس مسئلے دی نظروں کی نا ہے اور کو دماغ جو پیندی پئی کہ کوئی نہیں چنگا بھی تو نے اس بارے عرص تے بھیجا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ دونوں حکم ثابت بے اشارت النص
حکم ثابت بے اشارت نس فہیا اتنا کہ ہے یا تو مرج اشارت نس پیچھے ہوا سی اتنے بھی ہوا بہتر سی تو حکم ثابت بے اشارت نس وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے نس کی نظم کے ساتھ جو ثابت ہوتا ہے بغیر زیادتی کے بغیر نس وچ کوئی لفظ زیادہ کریے کوئی لفظ مقدر کریے اس کے بغیر وہ مسئلہ سمجھ آ جائے اس کے بغیر یہ ہو گیا ہے کہ بھئی حکم ثابت ہوا اشارۃ النص کے ساتھ کس کے ساتھ ہاں بشابہ جی اشارۃ النص حکم ثابت ہوا اشارۃ النص کے ساتھ بس تو وہ حکم ہے وہ حکم ہے جو ثابت ہوا نص کی نظم کے ساتھ بغیر زیادتی کی بغیر زیادتی کے بغیر پھر آخر اشارۃ النص حکم ثابت ہوا اشارۃ النص کے ساتھ بس وہ حکم ہے کہ ثابت ہوا ثابت ہو نص کی نظم کے ساتھ بغیر زیادتی کی وجہ بغیر زیادتی کے بغیر یعنی نص دے اشارے نالوں مسئلہ ثابت ہویا تے ان دی نظروں نص دا کی نہ ہے اشارۃ النص سنیں اور بہرحال اشارۃ النص یعنی حکم ثابت بے اشارۃ النص یعنی مولوی عثمان کو آندی بھی ذرا ماسا دماغ کے کوئی نہیں کوشش کرو او قرآن پاک حدیث پاک اے وے نس انہاں کولو جڑے حکم ثابت ہوندے نے انہاں حکماں دی نظروں انہاں دے چار نام بندے نے سمجھیو انہاں حکماں دی نظروں کی عبارت النص انہاں حکماں دی نظروں جڑے انہاں نال ثابت ہوندے نے اور بہرحال اشارۃ النص یعنی حکم ثابت بے اشارت النص فاہیا پس وہ ہے اب یہاں یا کا مرجع اشارۃ النص ہے مراد حکم ثابت ما وہ حکم ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے نص کی نظم کے ساتھ نظم عیب منطوق ہی بغیر زیادتی کے کیڑی اے زیادتی تقدیر فی ضمن الکلام سنی کیونکہ اگو دلالت و نص وچ اقتضاء و نص جڑا ہونا ہے نا اوتھے مقدر منیدا ہے کہ اے نال جوڑیے او جویں جار مجرور دا متعلق نہیں ہوندا تے کو نہیں ہوندا بعض دفعہ بھی مضاف الیہ نو حذف کر کے تے مضاف نو ذکر کیتا یا الف لام عوض مضاف لے آ گئے او پھر اوتھے جلے ذکر کریے تے مسئلے ثابت ہوندے نے جی اور بہرحال اشارۃ النص بس وہ حکم ہے کہ ثابت ہو کلام کہ ثابت ہو نص کی نظم کے ساتھ بغیر زیادتی کے اور بہرحال اشارت النص بس وہ حکم ہے جو ثابت ہوتا ہے نص کی نظم کے ساتھ بغیر زیادتی کے امتحان کرے جیڑی تعریفاں سر کپا رہے ہیں تہاڈے نال مطلب عرش کرل مرل ہو جائے جی وهو غیر ظاہر من کل وجہ ولا سیغ الکلام الاجلی بس او تھلے لکھے مشار الیہ بالنص کی اشار الیہ بالنص مشار لے کون ہے او حکم کون حکم تو جو اشارۃ النص کے ساتھ حکم ثابت ہوتا ہے جو اشارۃ النص کے ساتھ حکم ثابت ہوتا ہے یہ حکم غیر ظاہر ہوتا ہے من کل الوجوہ ہر اعتبار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا عبارت النص کی طرح ہر اعتبار سے یہ اس میں کچھ نہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے اس سے اور نہ ہی کلام اس کے لیے چلائی گئی ہے نہ ہی نص کے اشارے کے ساتھ جو حکم ثابت ہوا ہے یہ من کل الوجوہ ظاہر نہیں ہے کیونکہ کلام اس کے لیے چلائی نہیں نہ گئی اشارہ ہویا ہے تو کی ہویا ہے اشارہ ہویا ہے جی تو یہ من کل الوجوہ ظاہر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے کلام بیان کر کیا کیا نص کا حکم جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا
اور ہر وجہ سے ضعیف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے کلام چلائی گئی ہوتی ہے. یعنی اشارۃ النص کے ساتھ جو حکم ثابت ہویا وہ ہو گیا مشار الیہ، وہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے، کلام چلائی گئی. کیونکہ جس کے لیے کلام چلائے گی اس کی نظر سے تو کلام کا نام کیا بنتا ہے. اور وہ کون نہیں ظاہر ہوتا من کل وجہ، کس سے نہیں ظاہر ہوتا؟ منطوق ہوا قرآن الحمدللہ رب العالمین، اس کا میں نے نطق کیا ہے کہ کوئی نہیں؟ جس کا نطق کیا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطوق. کیا کہتے ہیں؟ تے سارا قرآن تا حدیث جدو منہ نال بولیا تے کی بلا تھی. اور نہیں چلائی گئی کلام اس حکم کے لیے کیڑا جڑا ثابت کندے نال نص دے اشارے نال. جی اور نہیں ظاہر ہر من کل وجہ، اور نہیں چلائی گئی کون نہیں؟ او مشار الیہ، اور نہیں چلائی گئی کلام اس کے حکم کے لیے. اور وہ اس کے حکم کے لیے نہیں چلائی گئی کلام اس کے لیے، اس کے حکم کے لیے نہیں، اس حکم کے لیے. بلاوی اور وہ غیر ظاہر ہے من کلی وجہ، اور نہیں کون غیر ظاہر ہے؟ اشارہ لائے، وہ جڑا ثابت ہویا کندے نال نص دے اشارے نال. جی اور نہیں چلائی گئی کلام اس حکم کے لیے. وہ اشیاء دیکھو تو غیر ظاہر من، اس میں اشارہ ہے وجہ تسمیہ کہ اس کا نام اشارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ من کل الوجوہ ظاہر نہیں، کیونکہ کلام اس کے لیے، اس لیے اس کا نام کیا بنا؟ بے اشارے نال ثابت ہویا، بالقصد نہیں ثابت ہویا. توضیح للتعریف، جی اگرچہ نہیں محتاج اس کی طرف، یعنی یہ کہ وہ ظاہر ہو من وجہ دون وجہ. ان دیوں ایک مثال دیندے نے، ایتھے تیرے سامنے 4-5 بندے بیٹھے ہون نا تے تو ایک نو چانک کے ویکھے، او تا پورا تینوں نظر آ جائے گا، ٹوپی شکل سارا کچھ، لیکن چانک کے ویکھے سجے کھبے بھی بندے نظر آوندے نے. جی او پورے نہیں نظر آئے. کیا ہے؟ جیسا کہ جب دیکھا انسان نے کسی انسان کو اپنی نظر کے قصد کے ساتھ، باوجود اس کے دیکھا اس نے ان کو بھی جو اس کے دائیں اور بائیں تھے اپنی آنکھوں کے اشارے سے بغیر التفات اور قصد کے. اے اول جڑا ہے نا جنوں چانک کے ویکھیا ہے، یہ ہوندا جے بمنزل عبارت النص کے ثانی ہوندا ہے بمنزل اشارت النص. ہن کھانے چ پئی یہ جٹکی مثال دیتی نے بھی تسی دیکھ لو نا یار، بیٹھے نے تہاڈے سامنے جی، بھی کسی ایک نو ویکھو تے نظر سدھی کچھ جوڑی تے نہیں بنج کر کے کیتی ہے. جی خام خواہ نظر پھیل دی ہے نا تے سجے کھبے بھی نظر آوندی کچھ ہے کہ کو نہیں آوندی. لیکن جس لئے توجہ ایک تے رکھیے، سجے کھبے جڑی نظر آ رہی ہے وہ اونی سمجھ آئی ہے جنی جس تے توجہ کیتی ہے، اس تو کاٹے. جس تے توجہ پورا سمجھ آیا ہے، جڑا سجے کھبے اس تو اے مطلب ہی کہ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ. سنی تے جنوں توجہ نال ویکھیا اے بمنزل عبارت النص، تے جڑا خود نظر آ گیا سجے کھبے اے بمنزل. لے ہن مثال پڑھو یار. اور قرآن پاک تے حدیث پاک نال جڑے فقہاء نے مسئلے ثابت کیتے نے نا، او 4 طریقے نال ثابت ہوئے نے. 2 مسئلے ثابت نے لفظ نال تے 2 تے اونا حکماں دی نظروں اس قرآن پاک دا تے حدیث دے نام بن گئے 4. کی جس حکم واسطے او قرآن پاک حدیث پاک چلائی گئی اس حکم دی نظروں کی نہ آئیں، تے جیڑا اشارہ تن گل سمجھ آ گئی ہے ان دی نظروں. اگلے 2 پھر اگے ہوندے نے. جی مثاله في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآية
فإنه سيق ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਲ ਆਯਾਤਾ ਯਾਨੀ ਇਕਰਾ ਇਲ ਆਯਾਤਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੱਕ ਆਖੇ ਅਲ ਹਦੀਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ مطلب ਹੁੰਦਾ ہے الحدیثات یہ مفعول بہی ہے فعل محذوف کا یعنی اقرا الحدیث جی فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم النصر فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لسقوط الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يسقط فقرهم چلو ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਇਤ ਹੈ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ رکر بسم اللہ الرحمن جتھے نا ما افا اللہ اتھو پڑھنا ہی تائیں گل سمجھ آنی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله وللرسول اے دے کول قرآن شریف ہے تو تسی وہی زبانی سنی جاؤ کیونکہ ایک قرآن شریف ہے تھے مسیطے ساڑھے کول والذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اگے للفقراء بس اس آیت دا ترجمہ کر پچھلی دا دھیان نال جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف گاؤں کے رہنے والوں سے اے مال غنیمت جیڑا آیا کی آیا اگے تو وہ اللہ کا اور اس کے ایک مال غنیمت ایک جڑے لوگ جزیہ دین قبول کرن او جزیہ جڑا ہونا ہے جی تو وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور سمجھائیے کنہ دا ہو اللہ دا ہے تے اور رشتہ داروں کے لیے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے او اینا دا ہے اگے تاکہ نہ رہے گردش کرتا درمیان دولت مندوں کے ہاں اے بے غریباں مل بھی جائے مال لگاں جی جی ساڈے ملک جے دولتم بین الاغنیاء سیاپا ہے جی تاں کسے آکھیا سی کہ پاکستان جدو بنیا سی تے کی شے سی یہ ایک سجی ہوئی دلہن ہے لیکن امیروں کے لیے یہ ایک آج تک اسی اے بینے ہیں بھی ایک سجی دلہن ہے لیکن کن کے لیے پاکستان بنانے کے وقت تو کلمہ پڑا تھا لیکن اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی بنانے کے وقت وہ یہ تھی کہ یہ ایک دلہن تیار کر کے امیروں کو دینی ہے اور افسروں کو دینی ہے تو ان کے حوالے کر دی گئی ہے بنانے والے حوالے کر کے چلے گئے کہ سنبھال لو اس کو یہ تہاڈی دلہن ہے جی غریباں نو ذلیل کریا جے تے تسی چساں چایا جے جی اور رسول کریم جو تمہیں عطا فرما ہیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ یہ تو کلیہ ہے ہر چیز میں اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اس آیت وچ مال غنیمت دا ذکر ہے کن دا ذکر ہے اگلی آیت پڑھ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ ان دا معنی کرم نیز وہ مال نادار مہاجرین کے لیے ہے یعنی اے جڑا مال غنیمت ہے تے جڑے جزیے ہونے نے اے ہور کنو دینے نے اے دینے نے مہاج کن کو نہ للفقراء نادار میں نہیں فقیر یہ کن کے لیے پڑھنا مہاجرین کے نادار تے ٹل سارا نادار تے واجہ کن کے لیے نادار مہاجرین کے لیے اگا نادار مہاجرین کے لیے جنہیں جبرن نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے بس اے ٹل جے للفقراء دے تے اگے من اموالہم بھی ایسے غور کرو ویڑا پہ گوگو کہ وہ مہاجرین جن کو جبرن نکال دیا گیا کس سے ان کے گھروں سے اور ان کے جائیدادوں سے بھی انہاں دے مال حسن تے انہاں نو زبردستی اتھوں نکال دیا
ایک ہی بن گئے نے ہوں ایک ہی بن گئے نے سبق کا جگہ شروع کریں گے پہلے تے سمجھنے دی کوشش کرو کہ او امیر لوگ کون اور جنہ کول اموال ہوندے نے کون ہوندے نے وہ امیر جن کو زبردستی کافروں نے گھروں سے نکال دیا جن کو ان کو قرآن نے کیا کہا ہے اور فقراء مہاجرین تے ہو گئے کیا کہ اے ٹل جے من دیارہم اگے کیے وَأَمْوَالِهِمْ تے لِلْفُقَرَاء ٹل سارا ہے نا دو لفظہ تے وے دھیان کرے جی کہ انہاں کول مال ہے سن انہاں کول جس لئے کروں نکال دیتے گئے تے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لِلْأَغْنِيَاءِ الْمُحَاجِرِينَ بلکہ کی فرمائے تے اند کول فقراء تو مراد وہ نہیں جڑے پیچھے غریب سان تے وہ نکلے بلکہ پیچھے کی سی انہاں دے اپنے او من دیارہم واموالہم بیماریوں کہ انہاں دے گھر بھی ایسن مال بھی ایسی تے امیر نے کہ غریب نے تے جدوں زبردستی کٹ دیتا گیا تو ہن قرآن نے کیا کہ کون نے اسے گل نو 5-7 باری آکھنا تاں کہ ٹرنا سمجھ آنی جی کہ او مہاجرین جنہ دے گھر بھی حسن تے کی دلیل اے دلیل لکھا نہیں قرآن پاک کی انہوں کتوں کٹیا گیا ہے نہیں قرآن پاک ایو دلیل ہے کہ انہوں دے گھر بھی حسن تو انہوں دے تے وہ کی سن تے جدو کٹ دیتے گئے تو قرآن نے کیا کہ سمجھ آؤں دی پہ جی واپس آؤ ہن سنو مثال اس کی عبارت النص کی بھی اور اشارت النص کی بھی کس کی دونوں کی مثال وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور پچھلی آیت مال غنیمت کہ مال غنیمت فقراء کے لیے ہے کن کے لیے وہ فقراء جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ فقراء جن کو نکال دیا گیا نکلے نہیں بلکہ اخرجو کیا کر دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے ان کے لیے کیا ہے مال غنیمت انہوں نے حصہ دیو انہوں حصہ دیو اے وجہ ہے کہ خلفائے راشدین دے زمانے وچ بعد تو پھر جو ہے سو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ شریف سے اور علاقوں سے فتح مکہ سے پہلے ان سب کا تا حیات وظیفہ مقرر تھا ان سب کا ایتی تا حیات سمجھ آئیے جی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جناب حضرت ابو ذر نو یا کنہ نے بلایا اپنا وظیفہ لو انہاں کہ جی میں نہیں لینا فرمایا پڑھو زبردستی قرآن دا حکم ہے میں نے نہ مجرم پڑھاؤ لے کے جو مرضی دے دیں کوئی سمجھ آ رہی گل نہیں پر مجھے کون سمجھ آ رہی ہے ہو ان کا تا حیات وظیفہ مقرر تھا یہی آیت ہے کہ ان کو دینا ہے ان کو تو دیکھ اے جی آیت ہی جی اے کیڑی للفقراء ہے اے ذرا دھیان کر خم یہ للفقراء والی آیت چلائی گئی ہے مہاجرین جو ہیں وہ مال غنیمت کے مستحق ہیں مہاجرین جنہاں نو گھراں وچوں کڈ دتا گیا گھر بھی کھول ہے کافراں دے مال بھی ضبط کر لے اے انہاں واسطے کی اے کندے مستحق نے او لام استحقاق دے تے اے آیت چلائی تو اس مسئلے کے لیے گئی ہے کہ یہ جو مہاجرین ہے یہ غنیمت کے اس مسئلے میں یہ للفقراء بن گئی عبارت النص اس مسئلے میں کیونکہ مقصد بیان دا ایسی کہ جڑے اے مہاجرین نے ایک ہی نے مستحق نے کس دے تے ان دے واسطے تا کی بن گئی انہوں بیان کرنا اگلا پھر پڑھیے کی آکھے جی
مثال دیتا ہے عبارت النصب اور اشارت النصب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ جو آیت ہے للفقراء المہاجرین، یہ چلائی گئی ہے کہ جو مہاجرین ہیں نا یہ غنیمت کے مستحق ہیں۔ یہ لام استحقاق کا، یہ کیا ہے؟ غنیمت کے مستحق ہیں، غنیمت ان کو دینی ہے، لہذا یہ غنیمت کے مستحق ہیں۔ اس کے مسئلے کے لیے تو اس کے مسئلے کے لیے اس کا نام ہے عبارت النصب۔ یہ آیت عبارت اس مسئلے کے لیے یہ آیت عبارت النصب کس مسئلے کے لیے کہ مہاجرین مال غنیمت کے مستحق ہیں، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کیا ہے؟ عبارت النص ہے۔ سمجھیے گل، انہاں کو منع کریے، پھر اگر چلتے ہیں مثال اس کی کس کی؟ مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیہ۔ پس بے شک یہ کون؟ اے پوری آیت چلائی گئی ہے غنیمت کے استحقاق کے بیان کے لیے۔ بھئی اے جڑے مہاجرین نے اے مال غنیمت دے مستحق نے، اے اور پچھو آیا نا پچھلی آیت پہ جو فالی دل قربا ما فعل تا پڑھائی سی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے تے نیز فقراء مہاجرین کی، نیز مہاجرین کے لیے۔ دھیان کرو، یہ آیت کس لیے چلائی گئی ہے کہ یہ جو مہاجرین ہے یہ غنیمت کے پس ہو گیا کون؟ ایک قولہ تعالی کون ہو گیا؟ یہ قول نص اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ کہ یہ حد ہوگی کس مسئلے میں؟ کہ مہاجرین مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ ہاں جی شابہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں بار کی عمدہ تو اللہ نہ آیا پسیر من اللہ نہ علیہ مستحق ہونے کے بیان کے لیے پس ہو گئی یہ نص اس غنیمت کے استحقاق کے بیان کے لیے، کے استحقاق کے بیان کے لیے بس ہو گئی یہ ہو گئی کون؟ یہ قول تعالیٰ، یہ آیت نص اس مسئلے میں۔ شابہ نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قول میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیہ، بس بے شک یہ آیت چلائی گئی ہے غنیمت کے استحقاق کے بیان کے لیے، بس ہو گئی یہ آیت نص اس مسئلے میں۔ اس مسئلے میں کس میں کیا ہوگی؟ نص ہوگی۔ ہوں اگے دیکھ، یہ آیت شروع ہے للفقراء سے، کس سے؟ او اشارت النص، واپس چلو نا ایک باری، بھئی وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے نص کی نظم کے ساتھ بغیر زیادتی کے۔ تعریف پڑھیے، نص کی ہونوں ثابت کرنا ہے۔ اس آیت میں شروع ہے کیا؟ فقراء، اور آگے آیا ہے کہ اخرجوا من، اخرجوا وہ جڑا 5-7 باری دعایا سی پھیرا ہن لوڑے، شروع کتوں ہوئی ہے؟ اگے کی آندا ہے؟ بھئی اپنے علاقے وچ اے امیر سن تے ہن کی نے؟ فقیر۔ ہن سنو، اور تحقیق ثابت ہے اشارت النص کے ساتھ ان کا فقر ثابت ہو گیا نص کی نظم کے ساتھ۔ اور نظم کیڑی ہے؟ وَهُوَ قَوْلُ لِلْفُقَرَاءِ، اے فقراء دا جڑا لفظ ہے اندے وچ کدے غور کرو تے کی سمجھ آیا کہ مہاجرین کی بن گئے نے؟ فقیر۔ کی بن گئے؟ فقیر بن گئے نے کہ نہیں بنے؟ جب فقیر بنے تو فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال
شروع سے نہیں ہے یا تھا ختم ہو گیا، دو ہی صورتیں نے نا. ایک آدھے نے بھی پیدائشی غریب نے، ایک آدھے نے غریب ہو گئے انہوں کا دیوالیہ ہو گیا. جی سارے بینکاں دا ہر وقت دیوالیہ تو سود نہ دیوالیہ ہوتا اور کمالیہ ہوتا ہے. جی توجہ کرو، لہذا یہ جو للفقراء کی دیکھو نا بے نستور چھڈو، اے للفقراء سے سمجھ آ گیا نا، اس لفظ سے، اس نظم نس سے، اس اور لفظ فقراء سے، نظم نس، نس کے نظم سے کسی وہ لفظ نہیں بولتے، نظم بولتے ندم واسطے. نس کا یہ جو پیارا لفظ ہے کون؟ لل. ان دے کولو سمجھ آ گیا نے مہاجرین کی نے، اے کی نے، حالانکہ پیچھا کی سی انہاں دا گھر بھی تے کہ 50 وری خواہ پیچھے انہاں دا وہ من دیارہم و اموالہم گھر بھی سن تے. تو ہن کی فرمایا کی نے؟ اب یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوا اشارت النس کے ساتھ وہ فقانہ والا جے، وہ یہ ثابت ہوا کہ جب کافر مسلمان کے مال پر غلبہ پا لے تو کافر کے لیے ملک ثابت ہو جاتی ہے. اے مسئلہ ثابت ہے کافر کے لیے. تیرا مال میرے کو پیا ہووے تیرا ہووے میرے کو تے تو فقیر ہے بول بھائی جن کو مال ہووے کول یا دور فقیر ہوندا ہے نہیں ہوندا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تین تو مال کدے گیا ہے، کنے قبضہ کیتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ جب کافر مسلمان کے مال پر غلبہ پا لے، قبضہ کر لے، تو وہ مال مسلمان کی ملک سے نکل جاتا ہے اور کافر اس کا، اور تب بھی تینے فقیر ہونا ہے نا. اے مسئلہ ثابت آ گیا. اس وقت 8-10 مسئلے متفرق کرنے میں کہ جب مسلمان کے مال پر، جب مسلمان کے مال پر کافر غلبہ پا لے، قبضہ کر لے، تو مال مسلمانوں کی ملک سے، جس نے غلبہ پایا ان کی ملک میں چلا گیا. اب یہ مسلمان اس کا مالک بلکہ کون مالک بن گیا؟ بلکہ کون؟ جی میں کافر دا باقی مال ہوندا سی، یہ جڑے نے غلبہ پا کے حاصل کیتا ہے یہ بھی ہوندا ہے، تے مسلمان دا نہیں رہا. مسلمان دا یہ اگلے 5-7 مسئلے اتوں ثابت ہونے نے. ہن مال مسلمان دا بلکہ کندا بن گئے؟ کافر دا. سنی جے گل، اس نال دلیل دیتی ہے کیونکہ اگر اموال باقی رہتے مہاجرین کی ملک پر، وہ جڑے جتوں جتوں ہجرت کر کے آئے خاص کر کے مکہ والے، اگر وہ انہاں دے مال ہوندے تے پھر لا یثبت فقرہم، ان کا فقر ثابت نہیں ہو سکتا. کیونکہ امیر انہوں نہیں آندے بھی جنہیں ہاتھ چ کروڑ روپیہ پھڑیا ہوئے، ان دا کروڑ روپیہ کراچی پہ ہوئے ان دے قبضے چ، تے امیر ہے کہ کوئی نہیں. سارا لوگوں کے پیسے بینک چ رکھے نے جی، امیر نے کہ غریب نے ہاتھ چ پڑے نے. یہ جی زمین ساری ہوں 10 مربے وہ مالک ہے، وہ 10 مربے کٹھے کر کے مٹھے جیب پائیے کتنے باہر. اگر یہ ان کی ملک باقی ہوتی کہ ان کی مہاجرین کی، تو پھر ان کو یہ فقیر تو نہ ہوتے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا ان کو؟ تو پتہ چلا کہ جب کافر مسلمان کے غلبہ پا لے تو مال مسلمان کی ملک سے کافر کی ملک میں چلا جاتا ہے، اس لیے ان کو فقیر کہا ہے. ہاں جی کیا کہ جی اب یہ بات ثابت ہوئی ہے للفقراء والے لفظ سے. کس سے؟ ہوں دیکھو اگر بندہ نہیں کہے جی اے بندہ غریب ہے نال تعاون کرو تو کراچی ہے نا 2 ارب روپیہ بینک چ پیا ہے، تو اگلا بندہ ہس نہیں پوے گا بے شکر لا رہے میرے 2 ارب دا مالک ہے تو نالے آ غریب ہے جی نہیں سمجھے.
جی بڑا غریب ان تعاون کرو انہوں کی ماشاء اللہ باہری 10 کوٹھیاں نے جی ہاں جی شابہ جی اب للفقراء المہاجرین سے بات سمجھ جائیے کہ جو ماں ہے کہ اگر اس سے یہ اشارہ ہے کہ لفظ کلام اس لیے نہیں چلائے گی کلام چلائے گی کہ جو مہاجرین ہیں یہ مال غنیمت کے مستحق ہیں لیکن للفقراء کا جو لفظ ہے یہ جو نظم نص لفظ نص کون للفقراء اس سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب یہ آ گئے تھے تو یہ کیا بن گئے فقیر جب یہ آ گئے تو کیا بن گئے فقیر بندہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال نہ ہو تو ان کے تو مال تھے تو فقیر کیسے ہوئے وہ یوں ہوئے کہ اس سے پتہ چلا کہ کافر انہیں تو مال تو غلبہ کنے پایا سی کنے غلبہ پایا سی کافر جب کافر مسلمان کے مال پر تو نکل جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اس نو پکانا ہے تو پتر بھائیو خرا جو والے مسئلے کل تاں سمجھانے نے میرا بچہ اور تحقیق ثابت ہے فقر مہاجرین کا نس کے پاک لفظ کے ساتھ کیڑا پس ہو گئی نس اشارہ اس بات کی طرف اس مسئلے کی طرف اس حکم کی طرف اشارہ ہوگی کیڑا اس بات کی طرف کہ غلبہ پانا کافر کا مال مسلم پر اے جڑا غلبہ ہے سبب ہے ثبوت ملک کا کافر کے دلیل کیونکہ اگر ہوتے اموال کن کے باقی ان کی ملک پر کن کی ملک پر تو نہ ثابت ہوتا فقر ان کا کن کا مہاجرین کا ہاں جی شابہ جی اور تحقیق ثابت ہو گیا فقر ان کا نس کے پاک لفظ کے ساتھ پس ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ غلبہ پانا کافر کا مسلمان کے مال پر سبب ہے کافر کے لیے ہے سبب ہے ثبوت ملک کا کافر کے لیے کافر کے لیے کیونکہ اگر ہوتے مال اموال مسلمانوں کے باقی مہاجرین کی ملک پر تو نہ ثابت ہوتا ان کا فقر حالانکہ قرآن نے کہا للفقراء جی اور تحقیق ثابت ہو گیا فقر ان کا نس کے پاک لفظ کے ساتھ پس ہے اشارہ اس پس ہو گئی نس اشارہ اس بات کی طرف کہ غلبہ پانا کافر کا مسلمان کے مال پر سبب ہے ثبوت ملت کا کافر کے لیے کیونکہ اگر ہوتے اموال مسلمانوں کے باقی ان کی ملک پر تو نہ ثابت ہوتا فقر مہاجرین کا. او بے خاشیہ ادھروں کو نظر آ رہی وقد ثابت فقرهم بنظم النص دیسی کچھ ہے اور وہ قول تعالی للفقراء المہاجرین الایا سوال کا جواب ہوتی پچھو ایت جرز کیتی سی نہ کہا جائے بین طور کے جائز ہے یہ کہ ہو فقراء کا اطلاق ان پر بیعتبار عدم اصلی کے بین طور کے ان کے پاس مال ہو ہی نہ شروع سے تو اس کو بھی تو فقیر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو اس لیے ان کو فقیر کہا گیا کہ شروع جن کو مال ہے ہی کو نہیں سن تو جواب ہے اس لیے کہ تحقیق ان کے پاس مکہ شریف میں مال تھے دلیل کیے اگلی ایت حصہ پڑھو خواہ اگے بے اللہ دین اخرجو من دیارہم واموالہم سمجھ لگی فکانا اشارتن فکانا اچھا جی پس اگر تو کہے تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ اشارہ ان کے املاک کے زوال کی طرف اور یہ تو اشارہ صرف یہ ہے کہ ان کے مال ان کی ملک سے فقیر وہ جڑا مال ان کو مال کوئی نہ ہو گئی ان کو کہ یہاں سے تو یہ ثابت ہوا کہ مہاجرین نے جب مال چھوڑ کے آ گئے نا تو مال ان کی ملک سے ایک ہی میں ثابت ہے کہ کافرہ دی ملک کے چلا گئے ایک ہی تو ثابت
یہ تو صرف انہاں ہے بین دا مال دی ملک چوں نکل گیا یہ کیویں ثابت ہویا کہ کافروں نے مل کے چلا گیا یہ تو کوئی قرآن پاک کے ذکر یہ تو صرف انہاں ہے بھی انہاں کو مال نکل گیا او سن لو دیکھو درو اگر کہا جائے اگر کہے تو تحقیق ثابت ہے کہ ثابت ہوئی یہ بات کہ اشارہ ہے ان کے املاک جمع ملک کے زوال کی طرف بھئی ہن فقیر نے نہ کوئی مال کوئی نہیں اور بہرحال غلبہ کفار کا مسلمانوں کے مال پر یہ سبب ہے او کافروں کی ملک کے ثبوت کے لیے جیسا کہ متن جایا کہ نہیں آیا فلیسا بے منطوقم بہی اے تا ایندا ذکر تے قرآن پاک چ کونی اشارۃ الناس نال کہ ہے بے اشارۃ الناس نال صرف انہاں بے فقیر ہو گئے فقیر کیڑا ہوندا جن کول مال کوئی نہ ہوے تے ان کول اے کیویں لازم ہے بے کافر کیویں مالک بن گئے پس کیسے ہوگی نس اشارہ اس ثبوت ملک کی طرف بے کافر اس دے یہ تو نس وچ کوئی اشارہ نہیں اشارہ تے بھی مال دی ملک چوں نکل گیا ان کا جواب سنو میں کہتا ہوں جب کہ ثابت ہو گیا مہاجرین کے املاک ملکوں کا زوال اشارۃ الناس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی نہیں کہ تو ثابت ہے للفقراء نا اور اس کے لوازم سے ہے ثبوت ملک للکافرین اینو لازم ہے کہ ان کافران دی ملک کی ہوئے وہ کافر جنہوں نے غلبہ پا لیا ان پر اس لیے کہ لا وہا لا دیا فی الاسلام اسلام کے اندر مال کسی دی بھی ملک نہ آوے تے ایویں پیا آوے انج نہیں ہو سکتا انج نہیں کہ مال ہووے تو مالک انج نہیں اے وراثت کا قانون اسی لیے کہ جب ایک مرے ان دی ملک ختم ہوئے تو یک دم دوجہ دی ملک ثابت ہو جائے دوجہ دی اسلام کے اندر وہا کوئی نہیں ہے کی دیا بے مال ہوئے تے مالک انج وہ پائیا بیگ کندہ ہے پوچھتے نہیں بس والے کوئی نہ بولے چوکے پر سڑتے ہیں بمب ہونے ہیں جی آندے نہیں بے بیگ بس پیا ہوئے مالک کوئی نہ ہوئے جو ہو سکتا ہے ایج کہ اسلام کے اندر یہ ضائع ہونا کوئی نہیں ہے سمجھ آئیے لہٰذا ہو گیا وہ جو ثابت ہے ہن مال ان کی ملک سے نکل گیا ہے یہ تو للفقراء سے ثابت ہوا اشارۃ النص کے ساتھ ملک سے نکلنے کو لازم ہے کہ کافروں کی ملک ثابت ہو جائے دیکھ کہ جب مال ان کی ملک سے نکل گیا ہے یہ تو اشارۃ النص کے ساتھ ثابت ہے نا للفقراء اس کو لازم یہ ہے چونکہ مال اور مالک کوئی نہ ہو یہ جائز نہیں ہے جب ان کی ملک سے نکلا تو خام خواہ آگے سمجھ اے دیکھو اے ہو گیا وہ جو ثابت ہے اشارے کے لوازم سے ملحق بالاشارہ اس لیے کہ قانون ہے شے جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے شے جب اے ساڑھے ملک عام طور تے نظام بنیا بھی پیر جان تے کلے نہیں جاندے نال چنگا بڑا ایک جلوس ہوندا ہے تے کلا پیر اچانک چلا جائے تے مرید ہے بزرگوں کلے جے نال کوئی خادم تے کوئی خلیفے نال کوئی نہیں خیر سی کدھر گئے سارے اتائیں پوچھا نبی اذا ثابت شے و ثابت بے لوازم میں جدوں پیر ہے تے نال خلیفے بھی لازم ہوندے نے جی اے گل کو سمجھ لگی جے اگر ان کا فقر ثابت نہ ہو ان کا تو نہیں اگر ان کا ملک باقی ہوتا تو پھر ان کا فقر ثابت او بے خاشیہ اس لیے کہ فقیر حقیقتاً ہوتا ہے کس کے ساتھ لا بے بود الیدن المال ما قیام الملک بے ہاتھ وچ نہ ہوے تے دور ہوے دی ملک وچ ان فقیر آندے نے اے شاباش اس لیے کہ اس کی ضد ہے غنا اور وہ غنا کیا ہوتی مال کی ملک مال کی لا قرب الید من ہو مال دا مالک ہونا اے غنا ہے مٹھ وچ ہونا شرط نہیں ہے گا وَإِذَا كَانَ الْفَقِيرُ عَدِيمُ الْمِلْكِ نام رکھنا ان کا فقراء دلیل ہے ان کے ملک کے
کدھر طرف، اس لیے کہ مطلق کلام محمول ہے حقیقت پر، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نہیں عمل کرتے اس اشارے کے ساتھ، وہ اس اشارے پر عمل نہیں کرتے، ان کے مسئلے اور ہیں، ہمارے مسئلے اور ہیں۔ قائل ہیں کہ بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ان کا فقراء مجازن، مجازن فقیر رکھا بھی کرو چھڑ کے آگے، لیکن ہم کہتے ہیں پھیرنا کلام کو مجاز کی طرف باوجود ہے کہ عمل بالحقیقت ممکن ہو، یہ اصل کے خلاف ہے، پس نہ رجوع کیا جائے گا اس کی طرف بغیر ضرورت کے اور بغیر دلیل کے جو پھیرے مجاز کی طرف، جو پھیرے۔ یہ تو سبق ہو گیا۔